ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور کتابیں ہیں ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی۔ ان کے علاوہ مشکات، مرقات، مجمع الزوائد، مستدرک حاکم، قرطبی، کنز المال، بہقی، الترغیب والترہیب۔ ان تمام کتابوں میں ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَانْجَحَ۔ اگر نماز درست ہو گئی، ان کی گنتی درست ہو گئی، تو بندہ کامیاب اور نجات پانے والا ہو گیا۔ لیکن وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اور اگر نماز بگڑ گئی تو محروم رہ گیا، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ گئی، قال رب تبارک و تعالی انظروا هل لعبدی من تطوع، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں دیکھو میں اس بندے کے نام اعمال میں کوئی نفلی عبادات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ بِالْفَرِيضَةِ، کہ میرے بندے کے فرائض میں جو کمی ہے اسے نفلوں سے پورا کر دو، پھر باقی اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ سیاستہ جو 6 کتابیں ان میں سے ابن ماجہ، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6502۔ علامہ بغوی نے شرح سنہ میں اس کو لکھا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 19، بہقی شریف میں جلد 3 صفحہ 364، جلد 10 صفحہ 219، تصحیح قرطبی میں جلد 3 جلد 6 صفحہ نمبر ہے 189، تلخیص العبیر میں بھی حدیث آتی ہے، مشکات شریف میں حدیث نمبر ہے 2266، مرقات شریف میں ہے جلد 5 صفحہ 145، اور بخاری شریف کی تمام شروع ان میں حدیث ہی موجود ہے کہ پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے قریب نہیں ہوتا مگر فرض عبادات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کو فرض عبادات بہت پسند ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اب فرائض کے بعد جب اگر بندہ
نفلی عبادات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرائض پسند ہے، فرائض کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب نہیں آ سکتا، وہ مقدم ہے۔ فرائض کے بعد واجبات ہیں، سنن ہے، اور چوتھا درجہ ہے نوافل کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادات کر کر کے مجھے اتنا قریب ہو جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میرا محبوب ہو جاتا ہے پھر میں اس کے کان ہوتا ہوں، اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، اس کی آنکھ ہوتا ہوں، اس کے پاؤں ہوتا ہوں۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا جل شانہ کہ جب بندہ میرے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو میں بڑا تردد کرتا ہوں۔ یہ تردد، وہ تردد کرتا ہے اس بات میں کہ میں اس کی جان نکالوں، یہ تو میرا دوست ہے، لیکن وہ بھی برا سمجھتا ہے بندہ میرا، لیکن یہ کام چونکہ ایک طے شدہ ہے، اس لیے میں اس اپنے بندے کو قبول فرما لیتا ہوں۔ جی پیارے دوستوں، بزرگوں، فرائض مقدم ہیں، بس فجر کی نماز فرض، ظہر کی نماز فرض، عصر، مغرب، عشاء، یہ مقدم ہے۔ نوافل کا چوتھا درجہ ہے، جیسے 4 راتیں قبل کی بات ہے کہ مساجد میں معراج شریف کے جلسے ہو رہے تھے، اور ان جلسوں میں بعد میں لوگوں نے رات بیداری میں گزاری اور نوافل پڑھے، اور ان میں ایسے بھی لوگ شامل تھے کہ جو نہ فجر میں ہوتے ہیں، نہ ظہر میں ہوتے ہیں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء، لیکن اس رات وہ بھی مساجد میں تھے اور بڑے اشتیاق کے ساتھ وہ نوافل ادا کر رہے تھے۔ اور کئی مساجد میں صلاۃ تسبیح پڑھی گئی جو کہ نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے۔ روزانہ پڑھ لے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لے، مہینے میں پڑھ لے، سال میں پڑھ لے، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے، لیکن فرض نماز جو ہے وہ روزانہ کی فرض ہے۔ یہ جو نوافل پڑھتے ہیں، نوافل یہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح رجسٹری میں لکھتے ہیں کہ فرض ادا نہ کرنے والوں اور نوافل پڑھنے والوں کی مثال اس مقروض کی طرح ہے جو اپنے قرض خواہ کو تحفہ نذرانہ تو دیتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کرتا۔ مثلا ایک آدمی نے 5,000 روپے کسی کو دینا ہے تو وہ 5,000 نہیں دیتا، اس کو کپڑے کا جوڑا دیتا ہے تحفے کے طور پر، مٹھائی کا ڈبہ دے دیتا ہے، کھجوریں تحفے میں دے دیتا ہے، تصویر تحفے میں دے دیتا ہے، ٹوپی تحفے میں دے دیتا ہے، کوئی اور چیز تحفے میں دے دیتا ہے، پین دے دیتا ہے، اس کو بیگ تحفے میں لے کر دے دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان تحفوں سے اس کے فرائض، قرض جو ہے فرض، وہ ادا نہیں ہوتا، چاہے وہ تحفے میں 5,000 سے زیادہ اس کو دے دے، لیکن قرض ادا نہیں ہوگا۔ قرض تبھی ادا ہوگا جب قرض واقعی، جو یہ 5,000 میرا قرض یہ لے لو جناب، پھر ادا ہوگا۔ اگر 5,000 قرض نہیں دیتا تو وہ تحفے جتنے مرضی دے دے، قرض ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوافل ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی فرض نہیں پڑھتا لیکن نوافل پڑھتا ہے، شب رات میں پڑھتا ہے، لیلۃ القدر میں پڑھتا ہے، یا معراج کی رات پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرض نہیں ادا کرتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے نوافل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرض تو اس نے ادا نہیں کیے تو نوافل کیوں پڑھتا ہے؟ ہاں فرض پڑھتا ہو
اور نوافل بھی پڑھتا ہو۔ اب فرائض اور نوافل کا مقام کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا، نسبت کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عمل صلاتہ، نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اب نماز کا حساب کیا ہوگا کہ اس میں اس کے جتنے بھی فرض ہیں جب تک وہ زندہ رہا بالغ ہونے سے لے کر، اس کی گنتی ہوگی باقاعدہ۔ طریقہ کار یہی ہے، وہ حساب لے نہ لے اس کا اپنا نظام ہے، قانون یہی ہے، اس نے اصول و دستور بنائے ہیں۔ مالک جو چاہے کرے، مالک نہ قبول کرے، مالک چاہے تو نفل قبول کر لے، جو چاہے قبول کرے، وہ مالک و مختار ہے۔ وہ چاہے تو بلی کو پانی پلانا قبول کر لے، وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانا قبول کر لے، وہ چاہے تو راستے سے کانٹا ہٹانا قبول کر لے، وہ مالک ہے۔ ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ اس کے فریق ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، عاجز ہیں جی، اور وہ جو چاہے کرے، لیکن اسے ضابطے دیے، قانون دیے، اصول دیے۔ اب حساب و کتاب ہوگا، اور جس کی نمازوں میں کمی آئے گی، نمازیں خراب ہوگی۔ کمی سے مراد پتہ کیا ہے؟ کمی سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے عشاء کے فرض پڑھے ہیں اور اس نے درمیانی قعدہ نہیں کیا، وہ واجب تھا۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ جب آخری قعدہ میں بیٹھا ہے تو سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو درست کر لے، لیکن اس کو یہ بھی یاد نہیں رہا، اس نے سلام پھیر دیا، سلام پھیر کے سنت نفل وطر پڑھے فارغ ہو گیا۔ اب کاؤنٹنگ میں وہ نماز کراس ہو جائے گی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کو دیا ہے، سوال دیا ہے کہ یہ جمع کرو، اس نے جمع کرنا شروع کیا ہے، 10 ان سے ادھر ہیں، جواب صحیح، 10 صحیح ہے، پھر جواب صحیح، 10 صحیح ہے، پھر جواب صحیح ہے، 5 لائنیں ہیں 10 حروف کی، 5واں غلط ہو گیا، پہلے 4 صحیح ہیں، 5واں سارا سوال غلط ہو جائے گا۔ کاؤنٹنگ میں 40 و 40 80 سوال صحیح، جواب صحیح ہے، 80 80 160 جواب صحیح ہے، 160 160 320 جواب صحیح ہے، 320 اور 320 640 640 640 1280۔ اب لکھ دیا 1180۔ کیا لکھا؟ اوپر سارا سوال صحیح ہے، اوپر گنتی صحیح ہے، نیچے سے غلط ہو گیا۔ اینڈ انہوں نے دیکھنا ہے پورا ٹوٹلی ایک سوال نمبر یہ ہے، سارا سوال غلط، درمیانی قاعدہ رہ گیا، سارا سوال، ساری نماز غلط۔ آخری قاعدہ نہیں کیا، آخری قاعدہ سمجھا 2 رکعت ہوئی ہے یا 1 ہوئی ہے 3 ہوئی ہے، آخری قاعدہ نہیں کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو کے اس نے سوچا شاید 4تھی رکعت اب پڑھا ہو، لیکن وہ 5ویں ہے۔ پھر اس کو حال نہیں 5 ہو گئی، پھر ایک اور پڑھ لے، 6 پڑھ لیتا ہے، 6 پڑھ کے سجدہ صاحب کے سلام پھیر لیتا ہے، نماز نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں، چاہے جتنے مرضی سجدہ صاحب کرے، وہ فرض رہ گیا ہے۔ آخری قاعدہ فرض تھا، فرض کے رہنے سے نماز ہوتی نہیں ہے، شرط رہ جائے نماز ہوتی نہیں ہے، فرض رہ جائے نماز ہوتی نہیں ہے، اگر واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ سنت رہ جائے اس میں سے تو اللہ تعالیٰ معافی فرماتا ہے، نورانیت میں فرق آ جاتا ہے۔ مستحب رہ جائے تو ثواب نہیں ملتا اس کا جو مستحب رہ گیا تھا۔ نماز بالکل صحیح ہے، نماز میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اگر نماز میں خرابی آ گئی ہے تو وہ نماز کاٹی گئی، کینسل ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر نمازیں تھیں اس کی پوری زندگی کی فوت ہونے تک 10,000 کم از کم، لیکن جب حساب و کتاب ہوئے تو نمازیں نکلی 9,500، کتنی کم ہو گئی؟ 50۔ اب ایک نماز کی جتنی سزا ہے وہ سزا 50 ہی جمع کر کے اس کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں
اس کو کیا مسئلہ ہے، پتہ اس کو سارا کچھ ہی ہے، شفقت فرمائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی 500 نمازیں کم ہیں، جی ایک نہیں 500۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وقال رب تبارک و تعالی انظروا حل عبدی من تطوع، کیا میرے بندے کی کوئی نفل بھی ہے؟ تو فرشتے پھر نوافل کا رجسٹر کھولیں گے، پھر اشراق کا رجسٹر آ جائے گا، چاش کا کھلے گا، اوابین کا کھلے گا، صلاۃ الخیر کا کھلے گا، جی پھر تراویح کی نماز کے بعد نوافل کا رجسٹر کھلے گا، شبرات کے نوافل کھلیں گے، براشی کے نوافل کھلیں گے، پھر تحیۃ الوضو کا رجسٹر کھلے گا، تحیۃ المسجد کا رجسٹر کھلے گا، شکرانے کے نفل کا رجسٹر کھلے گا، وہ ٹوٹل اس کا نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا سناؤ اس کے کوئی نفل ہیں، نوافل ہیں اس کے؟ یا اللہ یہ تو وضو کے نفل پڑھتا تھا، پھر یہ شکرانے کے پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، چاش پڑھتا تھا، اشراق پڑھتا تھا، مولا کریم یہ نظریں مانا کرتا تھا، بڑے نفل پڑھتا تھا، اس نئے کپڑے پہن کے نفل پڑھتا، نئے جوتا لے کے نفل پڑھتا، بندہ بہت اچھا ہے، بڑے نوافل پڑھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے کتنے فرض کم ہیں؟ کہ یہ اللہ 500، کتنے؟ 500 فرض اس کے کم ہے، 500 نمازیں فرض کم ہیں۔ تو ہمارا ہم سب کا خالق اور مالک فرمائے گا اس کے نوافل میں سے 500 نوافل نکالو اور اس کے فرضوں کی جگہ جمع کر کے اس کو جنت میں بھیج۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا کل قیامت کے دن۔ اور کوئی انسان، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 963، حدیث نمبر ہے 6502، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرض مجھے بہت پسند ہے، جو میں نے فرض کیا مجھے پسند ہے، لیکن بندہ جب نفلی عبادات کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ فرض پڑھتا ہے، واجبات پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، پھر یہ نفل بھی پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنا پیارا دوست بنا لیتا ہوں، حتی احببتہ، اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تو دوست جو پیارا ہوتا ہے اس کے پھر اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شاکرن ہے، ہم شاکر ہیں، شکر کرنے والے، اللہ شاکر ہے، قدردان، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ بندہ اپنے آپ سے کر لے ضائع تو اس کی اپنی عقل ہے، یعنی کیسے ضائع ہو سکتی ہے عبادت؟ عبادت ضائع ہو سکتی ہے اگر کوئی انسان نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرے گا، عبادت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اونچی بولے گا، عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ان تحبط اعمالکم، اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اگر اس کے سارا سسٹم صحیح ہے، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دوست بنا لے گا۔ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام یہ چاند طلوع ہوتے ہی نفلی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے لیے یہ موقع ہوتا تھا کہ ہم اپنے وہ روزے جو رہ گئے ہوتے تھے ہم اس مہینے پورے کر لیتے تھے۔ آپ بھی روزے رکھتے تھے اور آپ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور آپ فرماتی ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں، جناب انس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جی ابو سعید خدری فرماتے ہیں، کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے رہتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اب افطاری ہوگی نہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور شعبان کے روزے ساتھ میں لا لیتے تھے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک چھوڑ بھی دیتے تھے، کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ 15 کے بعد نہیں رکھتے تھے، مختلف روایات آتی ہیں۔ تو اس شعبان المعظم کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نفلی عبادت کرتے تھے۔ اور حضور پاک کا یہ فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی حدیث شریف ہے
مجمع زوائد میں، مسند احمد در منصور میں، مشکات میں، کنز المال وغیرہ میں حدیث آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے جب رجب المرجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب المرجب میں اور شعبان المرجب میں برکت عطا فرما۔ یہ آپ دعا فرماتے تھے۔ وبلغنا رمضان، اور یا اللہ میں رمضان تک پہنچا۔ یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے ہماری بہتری کے لیے۔ آپ کو اپنا پتہ تھا کہ میں نے کب دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ تعلیم ہمارے لیے ہے، تعلیم ہمارے لیے کہ ہم غافل نہ ہوں۔ ہمیں کیا پتہ مجھے کب جانا ہے، پل پل میں یہ خطرہ ہوتا ہے شاید یہ آخری دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح علم تھا کہ آپ نے کب جانا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کس نے کب جانا ہے۔ صحابہ کرام کا پتہ تھا، شہادت کا پتہ تھا، وفات کا پتہ تھا، اپنی نواسوں کی شہادت کا پتہ تھا، جناب علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا پتہ تھا، اور اپنی ازواج کی وفات کا پتہ تھا کہ سب سے پہلے کون فوت ہوگی، اور اپنی آخری چوتھی بیٹی جو تھی آپ کی، 3 بیٹیوں کے علاوہ بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی ظاہر زمانے آپ میں مثال کر گئی تھی، لیکن ایک بیٹی آپ کی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات تک تھی، اور آپ نے آپ کے کان مبارک میں بشارت دی تھی کہ آپ سب سے پہلے میرے ساتھ آ کے ملیں گی۔ وہ 6 ماہ کے بعد مثال کر گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی پتہ تھا، صحابہ کا بھی پتہ تھا، کس دور میں کیا ہو، ہر چیز کا اللہ نے علم دیا ہوا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں، یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم دعا کرا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان برکت عطا فرما۔ اب رجب تو چلا گیا نا، اب شعبان آ گیا، یا اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما۔ اور پھر یہ ساتھ دعا، بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ یہ ہم نے دعا کرنی ہے اس لیے کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے اور ہم یہ عظیم مہینہ پائیں جسے ماہ رمضان مبارک کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ہم سب کو فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ مروی ہے روایت کہ آپ نے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جس کو معمولی پیغام نہیں سمجھنا بلکہ اہمیت دینی ہے۔ فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو، اس کو غنیمت جانو۔ شبابہ، جوانی، قبل حرم کا، بڑھاپے سے پہلے۔ اب ہماری جوانی چلی گئی ہے، ہم نے بے قدری کی جوانی کی، کوئی اس کو اہمیت نہیں دی، آج بوڑھے ہو چکے ہیں اور کئی نمازیں کئی بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں، کئی کرسی پر بیٹھ لیتے ہیں۔ جوانی جوانی ہوتی، جو کام جوانی میں ہوتے بڑھاپے میں نہیں ہوتے۔ آپ کے میرے قریب آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جو جوان لوگ ہیں اپنی جوانی کا احساس کریں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری، کل قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا، خصوصی نشست اس کی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ صحت کا اپنی صحت کو قبل سقمے کا، بیماری سے پہلے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اس میں صحت کی قدر کریں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو انسان صحت و تندرستی میں جو عبادات کرتا ہے، نوافل، سنتیں، فرائض، وتر، دیگر عبادات بھاگ دوڑ کے کرتا ہے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے، بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکا، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، جی اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کا ثواب دے گا، صحت کا ثواب دے گا۔ اللہ اس کی قدر کرتا ہے کہ اس نے اپنی صحت میں خوب اچھی طرح عبادت کی ہے، بیمار ہو گیا ہے تو اس کو رعایت دی جائے گی۔
وغنا کا قبل فقر کا، فرمایا غریبی آنے سے پہلے میری قدر کرو۔ جب آدمی امیر ہوتا ہے نا تو الا ماشاء اللہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے، جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ جب دولت آ جاتی ہے تو پانی کی طرح پیسے بہاتا ہے آدمی، یہ نہیں دیکھتا یہاں جائز ہے کہ ناجائز، لگا رہتا ہے۔ پھر جب فقیر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، پھر پچھتاتا ہے یار میں نے کچھ پیسہ سنبھالا ہوتا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 4.5 سال پہلے سمجھا دیا کہ فقیر ہونے سے پہلے امیری قدر کرو، پیسے کی قدر کرو۔ پھر فرمایا فراغ قبل شغلے کا، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی قدر کرو۔ بس آج جیسے ابھی آپ فارغ ہیں اور فارغ ہونے کے مسجد میں آ گئے ہیں یا اپنی قدر کی ہے، تو اگر میں اس وقت میں کوئی فضول کام کرتا تو میں نے فرصت کی قدر نہیں کی، نقصان اٹھایا اپنا۔ اور آخر میں فرمایا حیات کا قبل موت کا، وہ جو پہلی 4 چیزیں ہیں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، غریبی ہے پھر امیری آ جاتی ہے، بیماری پھر صحت آ جاتی ہے، مصیبت پھر فرصت آ جاتی ہے، لیکن موت کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملتی، موت ایک دفعہ نہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان المعظم میں بڑے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی 15ویں رات میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جنہوں نے دنیا سے جانا ہے، کوئی شادی کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی نکاح کا اہتمام کر رہا ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی اور سوچ رہا ہے، لیکن اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جاتا ہے جو دنیا سے جانا ہے۔ تو پیارے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جو میرا نام لکھا جائے تو ساتھ یہ لکھا جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوں، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ میں نے کب جانا ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ میرے دوستوں بزرگوں، زندگی بڑی مختصر ہے، کتنے دوست چلے گئے، پیسے کی قدر کرنی چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے، زبان کا لحاظہ کرنا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کان کی حفاظت کرنی چاہیے، جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے بڑھاپے کا بھی خیال کرنا چاہیے، بڑھاپے کا بھی خیال، کیونکہ بڑھاپے میں انسان جو نیکی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کا بھی بڑا قدردان ہوتا ہے کہ ایک بندہ بڑھاپے تک پہنچا ہے، اور اس کے تھوڑے عمل کو بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی زندگی کا احساس کریں اور اس کی قدر کریں اور اپنا وقت جو ہے صحیح کاموں میں صرف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان بولتا ہے لکھ لیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا لوگوں تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ رات میں پڑھ رہا تھا اس کا واقعہ، ابن السقیت بہت اچھا آدمی تھا، تفسیر البیان شریف میں آتا ہے، تو اس کو متوکل جو خلیفہ تھا، بادشاہ جو تھا، اسے کہا یار یہ بتاؤ کہ میرے بچے اچھے کہ حضرت علی کے بچے اچھے؟ اب یہاں بڑا سوچ کے بولنا چاہیے تھا، بڑا سوچ کے بولنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بڑی دلیری سے کہہ دیا تیرے بچے کیا ہے، علی کے بچے اچھے، اور تو کیا ہے، علی خود اچھا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تو وہ ہے سبحان اللہ، ان کا تو جوڑ کوئی نہیں، لیکن تیرے بچے بھی ایک اس بادشاہ کے بچے ہیں، بڑا ان کا مقام ہے لوگوں کے مقابلے میں، یہ بادشاہ کے بچے ہیں، عام بچے نہیں ہیں، بادشاہ کے بچے، بڑی ان کی عزت اور وقار لوگ کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں لوگ، اس انداز میں بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن اسے کہا تیرے بچے کیا حقیقت رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے سامنے، اور تیری کیا حقیقت ہے جناب علی کے سامنے؟ تو اس نے کہا اس کی زبان کھینچ دو، زبان کھینچ دو، زبان کھینچ دو، وہی وہ شہید ہو گئے۔
وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اسی زبان نے نقصان پہنچا دیا. اس کو حکمت سے بھی بات ہو سکتی ہے. وہ حکمت بہت بڑی چیز ہے. وہی ہوتا ہے حکمت فقط اوتی خیر کثیرہ. بعض اوقات آدمی نیک تو بہت ہوتا ہے لیکن اس کو حکمت نہیں آتی، نقصان اٹھا لیتا ہے. بعض اوقات آدمی اچھا نہیں اتنی حکمت اس کو بڑی آتی ہے، فائدہ لے جاتا ہے. اس زبان سے نقصان ہو جاتا ہے. یہ زبان سولی بھی چڑھا دیتی ہے، یہ زبان انسان کو بے عزت بھی کرا دیتی ہے. اس کو کھولتے ہوئے سوچ لینا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے. اللہ پاک نے اس کو 32 پہرے داروں کے درمیان اور 2 بڑے چوکی داروں کے درمیان رکھا ہوا ہے. سوچ کے بولنا چاہیے، صحیح بولنا چاہیے، اور بولتے وقت دیکھ لینا چاہیے میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی وقت آنے والا ہے. تو تان و تشریح سے بچنا چاہیے، اور کسی کی برائی اس کو جتانی نہیں چاہیے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے میں جانتا ہوں تجھے، وہی ہے نا جو تو یہ کرتا رہے، اب تو بڑا بن گیا ہے صوفی. حدیثی میں آتا ہے یہ کہنے والا اگر توبہ نہ کرے تو، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کرے گا تو یہ شخص وہی کام کر کے مرے گا جس کی اس نے تانا اس کو دی. یہ زبان نے اس کو خراب کیا، زبان نے خراب کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال میں ہوتے تھے، نورانی جلال میں بھی سچی بات کرتے تھے، جمال میں سچی بات فرماتے تھے. ہم جب غصے میں ہوتے ہیں الٹ پلٹ بات کر دیتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب قرآن پاک کے اندر اپنے پیاروں کے واقعات سنائے ہیں، اور ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سکھائی ہیں. اخلاق اچھا ہونا چاہیے، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، یعنی آپس میں میل ملاپ اچھی ہونی چاہیے، طعن و تشہیر نہیں کرنی چاہیے، تذلیل نہیں کرنی چاہیے، مذاق نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، کالے کو کالیا نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی قد والے کو ٹھگنا نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا خبر، یہ جس کو تم کالیا کہہ رہے ہو، ٹھگنا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ مقرب ہوگا. جب انسان اپنے آئینے میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنے خود و خال درست کرتا ہے، نقص درست کرتا ہے، عیب درست کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المومن انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور ایک حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں المومن مرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ جی جی آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ اپنی شکل نظر آتی ہے. اچھا اگر یہاں کو صحیح لگی ہو، ناک پر صحیح لگی ہو، پیشانی پر رنگ لگا ہو، تو شیشہ کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ جی صاف کرے گا. اچھا یہ نہیں کرے گا کہ باہر گلی میں کھڑا ہو جائے، او لوگوں دیکھو میرے منہ پر صحیح لگی ہوئی ہے، او لوگوں یہ دیکھو میرے منہ پر کیا لگا ہوا ہے. کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اس آئینے نے اس کو بتا دیا کہ دیکھ تیرے نقص ہے، یہاں نقص ہے. اس آئینے نے اس کو اس کے نقص بتا دیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے خاموشی سے ہی اپنا چہرہ دھو کے صاف کر لیا. اور کتنی زبردست مثال ہے، کتنی کمال مثال ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ بتاتا ہے خود و خال، نقائص کو ظاہر کرتا ہے. لیکن وہ آئینہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. آئینہ کسی کو نہیں بتاتا کہ اس بندے میں یہ نقص ہے. اگر بتاتا تو مجھے دکھا دو، کوئی واقعہ سنا دو. وہ آئینہ کسی دوسرے کو نہیں بتاتا کہ اس کی شکل میں یہ نقص ہے. تو حضور پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا آئینہ ہے. اگر اپنے بھائی میں نقص دیکھے، کسی کو بتائے نہیں، اس کو چھپا. لیکن بعض نقص ایسے ہوتے ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں. مثلا کوئی شخص ایسا ہے جو حدیثیں گھڑ لیتا ہے، جھوٹی پلے سے بنا لیتا ہے.
اور پتہ لگ جاتا ہے لوگوں کو یہ جھوٹی جسے گھڑتا ہے، وہ اس کے بارے بتانا یہ عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، کیوں اس سے دین کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ محدثین نے جو اسماء رجال کی کتابیں لکھی ہیں، یعنی راویوں کے حالات کی کتابیں لکھی، اس میں لکھا ہے یہ راوی کذاب تھا، یہ راوی جھوٹا تھا، یہ راوی من گھڑت باتیں کرتا تھا، جس سے روایت میں اس کا نام آئی وہ حدیث نہیں لے لی۔ یہ چغلی نہیں ہے، یہ دین کی حفاظت ہے۔ تو دین کی حفاظت کے وقت ایسا کرنا جائز ہے، لیکن کسی کی عزت کو داغدار کرنا، تار تار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عیب ہم دیکھتے کسی کے اندر، اس کو چھپا لینا چاہیے۔ اور حضور کریم آقا فرماتے ہیں من ستر مسلم فی الدنیا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ شمال المعظم کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا مہینہ ہے۔ آپ نے بھائی شبان الشہری، یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادات، تلاوت قرآن مجید اور صدقات، خیرات، زکوٰۃ، نفلی عبادات ڈھیروں کرنی چاہیے، تاکہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اور نیت کر لے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ڈائری پر لکھ لیں اور کرتے کرتے اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور اللہ کرے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اور پھر اس مہینے کی عبادات کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ عطا فرمائے، ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے رک جائیں، اور ہفتے کے دن کے اجتماع میں ناغہ نہ کریں۔ یہ